10 محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے. اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا. محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا؟ کربلا کے واقعے پر تو میں ایک پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو، ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو. اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے. کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں. 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے. آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا. آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہیں، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی، یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ. آپ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ. اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں. اسلام میں 73 فرقے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے. تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے. فرقہ واریت نا ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے. ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں. ابے تم بس کر دو یار، بس کرو. آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ. تو جو اہل سنت والجماعت سچی مچی کے تھے، اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا، سنت سے نکلا یہ لفظ. اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ سنی. یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت، تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی. تو ہم کیا ہیں بھائی؟ فرقہ ہم 73 فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ ہم سنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی. اب جو سنی ہے نا، ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں. وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہو گئے، وہ عقیدے نہیں ہیں تو آپ سنی نہیں ہے. لیبل لگاتے رہو. جیسے وہ بار بار میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر، چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا.
لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول، کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں. تو لیبل کیا لگا دیا چاول کا، اندر کیا ہے چینی. تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم سنی ہیں، لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا، اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے. تو یاد رکھو چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے؟ تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ، یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، محرم میں شیعہ بن رہا ہے، ربیع الاول میں بریلوی بن رہا ہے، رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلوی انسان کے بچے نہیں ہیں، یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی. تراویح میں پہلے 3 دن دیکھو نا آپ. ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون صحیح، ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے 73 فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. اگر بریلوی اس پہ پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں، میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا، میں تو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں، بریلوی بھائی پورے اترتے ہوں، شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں، کسی ایک کو میں یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، درمیان میں نہ لٹکو. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی، یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کی علامت ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے، کس ٹریک پر تھے؟ اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں تھے، انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ کے نام سے، اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کی بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا. ایک متن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا، اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے. اہل حدیث نے بھی مانا اس کو، اب اہل حدیث کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، حنفیوں نے بھی مانا، مالکیوں نے بھی مانا، شافعیوں نے بھی مانا، حنبلیوں نے بھی مانا، سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھنے والے اگرچہ حنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں. وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے، ان میں فرق ہو رہا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ العقیدۃ الطحاویہ. وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا، پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ، ان 3 کو بنیاد بنایا گیا ہے. قرآن سے ہو، اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث مانتی ہو، اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہوں. لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا، اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے، یا نبی کے راستے پر نہیں ہے، یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے. اٹ مینس کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. خارج کہہ کے ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے، کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے. کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہے، لیکن وہ نجات یافتہ فرقوں میں نہیں ہے. بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب ان عقیدوں میں کیا ہے بھائی؟ وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد 4 چیزیں ہوں گی: قرآن، حدیث، اجماع امت. یعنی ایسی تشریح کبھی نہیں کی جائے گی
قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو, کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ ایسی تشریح کسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک, اس کا مطلب آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور چوتھی چیز ہے قیاس. بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں, تو مجتہد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضمون میں غوطے لگا کے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں, زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 اصول اہل سنت والجماعت کے, قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا, حدیث سے نکالا جائے گا, اجماع امت سے, اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. یہ تو پوری تمہید تھی نا. اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا, بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا, جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا, وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں, ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا, ظالم کے سامنے ڈٹ جانا, جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ اتنی واضح ہے, اتنی اس میں صاف دعوت ہے, فطرت کو اپیل کرتی ہے. اللہ ایک ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب, پیغمبر بھی اس میں داخل, فرشتے بھی, انسان بھی, جنات بھی, سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے فقیر ہو. اللہ نے پیغمبروں کی حیثیت بھی بیان کی. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا کانا یاکلان الطعام,
عیسیٰ ابن مریم کھانا کھایا کرتے تھے اور ان کی ماں بھی. فرمایا انظر کیف نصرف الآیات, دیکھو ہم اپنی دلائل کو کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. جو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج ہوتا ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوتا. اللہ عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی حاجات میں عیسیٰ ابن مریم کو مت پکارو, کیونکہ وہ بھی روٹی پانی کے محتاج تھے. کس کو پکارو؟ اللہ کو. تو ظاہر ہے یہ چیزیں قرآن میں اتنی زبردست انداز میں بیان کی ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے نظریات کو بھی ہلا دیا, اور مسلمانوں میں جو مشرک ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے نظریات کو بھی یہ آیتیں ایک بھونچال پیدا کر دیتی ہیں اس کے اندر. تو میں نے یہ سوال قائم کیا تھا نا کہ کس وقت نبی کو پکارے, تو اتنی بری گالیاں, اتنی بری گالیاں مجھے لوگوں نے کمنٹس میں دی ہیں. پڑھ کے افسوس ہوتا ہے یار, تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے اور تم ہر چیز کو گستاخی پہ لے جائیں گے, ہر چیز کو نبی کی کس پہ لے جائیں گے؟ نبی کی گستاخی, ہر بات. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ایک آدمی عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ توحید ہے اسلام میں, یہی بات آپ عیسائیوں سے کرو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, تو عیسائی کس پہ لے جائے گا؟ عیسیٰ ابن مریم کا گستاخ ہے یہ. تو معاذ اللہ پھر قرآن نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی ہے, جو بار بار کہہ رہے کہ وہ تو روٹی کے محتاج تھے, وہ تو کھانے کے محتاج تھے, تو قرآن کے حضرت عیسیٰ کی گستاخیاں کر رہے ہیں. قرآن نے تو حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی حیثیت بھی بیان کر دی. مجھ سے کمپیئر نہ کرنا شروع کر دینا, تو میری قدرت اور میری طاقت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام کے عقائد, اسلام کی جو اعمال اسلام نے دیے ہیں, اتنی اس میں ایک صفائی ہے اور ایک یعنی فطرت کو اپیل کرنے والی چیزیں ہیں کہ کوئی دوسری چیز اسلام کے مقابلے میں پنپ سکتی نہیں ہے. اسلام اپنا لوہا خود منواتا ہے, اسلام مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں ہے. ایک دور تھا جب یہ امریکن فوجی آئے نا ادھر سعودی عرب میں, خلیجی جنگ جب شروع ہوئی تو کئی ہزار فوجی اس وقت مسلمان ہوئے تھے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ خبر ہمیں ملی باوثوق ذرائع سے کہ تقریباً 30-35 ہزار امریکن USA کے جو فوجی ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ کیا یعنی مسلمانوں کی تو کوئی ہمیں کوئی اتنی لائف اسٹائل میں اتنی اٹریکشن نظر نہیں آتی کہ اسے دیکھ کر آدمی کہے یار کاش میں بھی تم جیسا ہوتا. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یعنی ہماری حرکتیں اگر دیکھی جائیں تو کیا ان حرکتوں کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار ماشاءاللہ کاش میں بھی ہے؟ ڈرائیونگ کر کے دیکھ لو, بائک والے کو ہارن بجا کے تو دیکھو, آپ فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوگا 6 بچوں کو بٹھا کے, اسے یہ بھی خطرہ نہیں ہوتا کہ اس ٹریک پہ ذرا سا سلپ ہوا تو یہ اور پیچھے سے ٹریلر آ رہا ہوگا, وہ آ رہا ہوگا کنٹینر کو اٹھا کے نا, ان بچوں کا اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا وہ. لیکن اس میں یہ سینس, بیگم کو بھی بٹھایا ہوا ہوگا, بچوں کو بھی, اور فاسٹ ٹریک پہ جا رہا ہوگا جس میں بائک ذرا سی سلپ ہوئی تو تیز رفتار گاڑی اس کی ستیہ ناس کر دے. کئی واقعات ہوئے. تمہیں تو تمیز سے چاہیے کہ بھائی بالکل ایک سائڈ پہ چلاؤ, خرامہ چلتے چلے جاؤ, لیکن سینس نہیں ہے. اور اگر کبھی آپ صحیح طرح سے اوورٹیک کر ہی نہیں سکتے, قیامت آ جائے گی, آپ ہارن بجاتے رہو گے وہ ہلے گا ہی نہیں, تو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا پڑتا ہے جو خلاف قانون ہے. لیکن اگر آپ اس خلاف قانون پہ نہیں چلو گے تو پھر آپ گھر نہیں پہنچو گے, گھر ہی نہیں پہنچو گے آپ. اور وہ بھی آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ جب لیفٹ سائڈ پہ جگہ ہے تو جا کیوں نہیں رہا بھائی, مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے. تو اس کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرے گا کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں, ان کو پتا ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے, حکمرانوں نے لا نہیں بنایا. بہت حد تک بات درست ہے, تو حکمران بھی تو ہمارے ہی ہیں نا, ہمارے ووٹ سے آگے گئے ہیں نا وہ لوگ, تو ہم ہی سب ایک جیسا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا عربوں میں اتنی اچھی, عربوں میں بہت سی اچھی کوالٹیز بھی ہیں, یاد رکھو سخاوت میں عربوں کا آج بھی دنیا میں کوئی مقابلہ. اور یاد رکھو عرب میں زیادہ تر جو امیج عربوں کا سامنے آتا ہے وہ خراب والے عربوں کا سامنے آتا ہے, اچھے عربوں کا میڈیا کے سامنے آتا ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, 2 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. میں جب تھائی لینڈ جا رہا تھا پہلی دفعہ, تو تھائی لینڈ ایک بڑا عیاشی والا ملک ہے, لوگ عیاشی کے لیے بہت سارے جاتے ہیں لیکن سارے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں جو پاکستانی جاب کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بتا دینا ہم یہاں عیاشی کے لیے نہیں آئے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تھائی لینڈ میں جاب کر رہا ہے وہ غلط ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا پلیز آپ بتا دیجیے گا کہ سارے غلط نہیں ہوتے. تو میں نے کہا چلو آج مجھے یاد آیا 3 سال کے بعد, میں نے کہا بتا دوں میں آپ کو کہ جو بھی تھائی لینڈ میں ہے ضروری نہیں کہ وہ غلطی ہو, لیکن بہت سے لوگ عیاشی کے, بہت کھلے عام عیاشی ہے وہاں پہ. تو کھلے عام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ کی طرح, یورپ جیسی نہیں ہے, محدود ہے, مگر ہر ایک کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہے, چلے نہ جائیں کہیں. تو میں نے جہاز میں دیکھا کہ کچھ عمان کے عرب تھے,
کیونکہ ان کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے, مخصوص لباس ہوتا ہے, پتہ چل رہا تھا کہ, اور ان کی حرکتیں بھی ایسی کہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہیں, عیاش. تو میرے ذہن میں ایک عمان کے عربوں کا جو امیج قائم ہوا وہ یہ کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے, عیاش ہوتے ہیں. دیکھو یہاں, اور اس میں بوڑھے بھی تھے اور ایسی چھچوری حرکتیں کر رہے تھے, اور ایئرپورٹ پہ اتر کے بھی بڑی بڑی عجیب سی چھچوری حرکتیں, اور یعنی صاف لگ رہا تھا کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آئے. تو میرے ذہن میں ایک امیج قائم ہوا کہ میں نے کہا یار سعودیہ کے اور امارات کے پھر بھی کوئی تمیز کے ہوتے ہیں, یہ تو سارے کیسے ہیں, دیکھو یہ عمانی ایسے ہوتے ہیں. لیکن جب میں مسقط گیا ہوں تو عرب کنٹریز میں مجھے سب سے زیادہ نیک جو عرب نظر آئے ہیں وہ کہاں کے, عمان کے. میں نے کہا بھائی یہ میری بے وقوفی تھی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے میں نے عمان کے بارے میں امیج, اس لیے کہ یہاں جو آ رہے ہیں وہ تو عیاشی آ رہا ہے نا, اس کو وہاں کوئی کام تو ہے نہیں. عمانی کو تھائی لینڈ میں جاب کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت, پاکستانی جا رہا ہو تو آپ یہ فرض کر سکتے ہیں یا تو تبلیغ کے لیے جا رہا ہے یا جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے یا گھومنے کے لیے جا رہا ہے. غریب آدمی ہے تو اس نے کہا چلو تھائی لینڈ گھوم کے آ جاؤں گا. ویسے اتنا غربت بھی نہیں ہے وہاں پہ کہیں آپ تھائی لینڈ کے چکر میں, لیکن دوسرے ملکوں کی نسبت تو چلو. لیکن مسقط والا اگر جا رہا ہے تو ضروری نہیں سارے ہی خراب ہو, لیکن اس میں یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہی لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو کیا ہیں. تو ہم نے وہ چند دیکھ کے پوری قوم کے بارے میں ایک امیج بنا لیا. ابو ظہبی میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, بیان سنتے ہیں, ان کا فون آیا, کہنے لگے یہاں عیاشی کے جو ہوٹل ہے نا, وہ کہیں ہوٹل پہ جاب کرتے ہیں, ہوٹل عیاشی کے لیے نہیں بنا لیکن ہوٹلوں میں عیاشی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ عرب یہاں بہت آتے ہیں عیاشی کرنے, تو عرب تو بڑے خراب ہیں. میں نے کہا میرے بھائی آپ عیاشی کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہو, تو یہاں تو وہی آئے گا جو عربوں میں کیا ہوگا, خراب ہوگا. آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ, پھر دیکھو کہ کتنے عرب آ رہے ہیں مسجد میں, پھر کمپیئر کرو کہ یہاں کتنے آ رہے ہیں اور وہاں. تو یہاں بیٹھ کے تھوڑی کسی قوم کا پتہ چلے گا. ہمارے ایک رشتے دار ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے میں جب یو ایس اے جہاز میں جا رہا تھا تو عرب بھی تھے اس میں, تو جیسے ہی کچھ عرب آ کے بیٹھے انہوں نے شراب کی بوتلیں منگوائی, پینا شروع کی, تو انگریز نے کہا دیکھو یہ ہیں تمہارے مسلمان عیاش, ہم تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, پیئیں گے لیکن ایسا تھوڑی کہ آتے ہی بوتلیں چڑھانا شروع کر دی, جب زیادہ چاہت ہوگی تو تھوڑی بہت چائے کی طرح پی لیں گے. یہ تو بیٹھتے ہی چڑھانا شروع کر دی اور جھوم رہے ہیں اور ایروسز کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ کام گھروں میں بھی کرتے ہو, تم اتنے خراب ہو چکے ہو کہ تمہارے گھروں میں یہ گند موجود ہے. ہم اتنے اچھے ہیں کہ ابھی یہ گندگیاں ہمارے گھروں تک نہیں پہنچی, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھروں تک, یہ ہمارے گھروں میں یہ اپنے ابا کے سامنے نہیں پی سکتا. تو یہ عیاشی کے لیے جو چند مخصوص اوباش اور لوفر قسم کے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ آگے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے, یا دیکھی ہوگی بڑی مہنگی چھپ چھپا کے کہیں پائپ کے منہ میں بیٹھ کے پی ہوگی, تو اب ان کو آزادی ہوئی ہے تو دبا کے پی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیاشی سے ان کی مائیں بہنیں اور ان کے گھروں کا نظام بہرحال ہمارا پھر بھی تمیز کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کہیں کسی خاص جگہ پہ دیکھ کر فوراً پوری قوم کے بارے میں امیج, تو عربوں کے بارے میں جو لوگوں کا امیج بنتا ہے نا وہ چند جگہوں کو جا کے دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی عربوں میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں. ایک برائی جو عربوں میں جو من حیث القوم نظر آتی ہے وہ عصبیت ہے. یہ میں مانتا ہوں عرب میں عصبیت بہت ہے, قوم پرستی. اجمی کو لفٹ نہیں کراتے وہ, سوائے مسقط میں جو ہمیں نظر آئے وہاں یہ قوم پرستی نہیں ہے. خارجیوں کے ایک توہین آمیز ہیں, وہاں کے علماء صلحاء نیک لوگ بھی ہیں, لیکن ایک جو امیج ان کا جو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے یہ بہت خراب امیج ہے. تو یہ بھی ایک ایسا امیج ہے جس سے اسلام کیا ہوتا ہے, بدنام. حالانکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے, اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو, ہاں میں نے ان سے پوچھا یہ 35,000 یو ایس اے کے فوجی مسلمان ہو گئے امریکی, تو یہ کیا مسلمانوں کو دیکھ کے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں, اسلام کو دیکھ کے. تو میں نے کہا یہ پھر بھی اسلام کہیں, تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, خود اپنی طرف کھینچتا ہے اسلام. اور یاد رکھو ہمارے اندر اگر کوئی خیر ہے تو ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے تعلیم جو کچھ ہے نا تھوڑی بہت وہ اسلام کی وجہ سے ہے. آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, کہنا یار وہ دبئی میں ایک دن لائٹ چلی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ, تو اتنی لوٹ مار ہوئی ہے, اتنی لوٹ مار. دبئی میں بھی غیر ملکی بہت ہے نا, تو دبا کے ڈاکوؤں نے لوٹا ہے, جس کی جیب میں جو آیا رکھ کے نکل لیا. ہمارے ہاں زیادہ تر لائٹ نہیں ہوتی, کیا خیال ہے, پھر بھی اتنی لوٹ مار نہیں ہے. تو یہ قانون کی مضبوطی نہیں ہے, یہ مذہب کے اثرات ہیں. یورپ میں, امریکہ میں جو اتنے سخت خواتین کے حقوق کے قوانین ہیں نا, اس کی وجہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کہتے ہیں نا جس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے, تو پھر دیکھو ملک میں پہلے بڑی آزادیاں تھیں, جب پاکستان میں دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے تو قوانین دہشت گردی کے لحاظ سے بہت سخت بن گئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہ حکومت یا فوج ایسے ہی چھوڑ دیتی تو ملک کا ہی بیڑا غرق ہوتا.
لیکن پہلے ایسے قوانین نہیں تھے. تو ایک حد تک حکمران برداشت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اب یار یہ تو پورا ملکی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو غیر مسلموں میں خواتین کے حقوق پر تحریکیں چلی ہیں, ویمن ڈے منایا جائے اور آزادی کا دل منایا جائے, اور ان کو اتنے قانون سخت کہ ذرا سا کسی انٹی کو چھیڑ بھی دیا تو وہ نہیں چھڑی. میں ہانگ کانگ میں تھا تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہاں کسی خاتون کو چھیڑ دیا کسی نے, بہت سخت سزا ہے اس کی. میں نے کہا اس میں ایک قید ہے, بشرطے کہ وہ چھڑے نہیں. میں نے کہا یہ قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن کیونکہ اگر چھڑ گئی پھر تو کوئی سزا. انہوں نے کہا پھر کوئی سزا نہیں ہے. پھر کوئی. میں نے کہا جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی خاتون کو چھیڑا, وہ چھڑیں یا نہیں چھڑیں, اسلام میں پھر بھی سزا ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور بولو بھائی, کیونکہ وہ چھڑ گئی پھر وہ کون کیس کرے گا بھائی. ہمارے یہاں ہے کہ کسی خاتون کو اگر چھیڑا, وہ چاہے چھڑ بھی جائیں اور کیمرے نے کیپچر کر لیا تو آپ کو جیل, اس کو بھی جانا پڑے گا کہ وہ چھڑی کیوں ہے, اور آپ کو بھی کہ آپ نے چھیڑا کیوں. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹوں میں. وہ تو نیوزی لینڈ پر تو ابھی آئیں گے, تو تمہید چل رہی ہے نا پوری. وہ مسلمان ہوئے اسلام کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم اپنی بات کو چھپا کے کرو یا دنیا کے سامنے ظاہر. وہ جانتا ہے. تو فوراً ایک دل کہتا ہے یار کیسے کروڑوں اربوں لوگ ہر وقت بات کر رہے ہیں, کیسے سنتا ہے. تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ جس نے پیدا کر دیا پہلی مرتبہ وہ سن نہیں سکتا. اب یہ جواب کیسے بنتا ہے اس کو سمجھیں. یہ ایسے بنتا ہے کہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنے لوگوں کی بات ایک ٹائم پہ سننا, اس کی کوئی لاجک کیا خیال ہے, نہیں ہے نا بھائی. ایک ہی دماغ کسی کا بھی ایک ہی ٹائم پہ دو طرف تو متوجہ نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تو دو طرف ہوگا تو تین طرف نہیں ہو سکتا. اور اللہ اربوں کربوں لوگوں کی بات سن رہا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا, اس کی بھی کوئی لاجک. بولو بھائی, آپ کسی پر اعتراض کر رہے سمجھ میں ہو, آتی ہے. یہ ڈارون نے لمبی لمبی سب و شتم کہا جائے گا. سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں, یہ ریسرچ کسی کی تھوڑی ہے. پالیسیوں سے اختلاف کرنا, اس کی رائے پر رد کرنا. آپ نے کہہ دیا کہ کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا. گالی کا مطلب برا لفظ ہے. سیب کے بارے میں یہ کہو گے کہ پہلے کچھ نہیں تھا, کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے درخت بنا, درخت سے پھر سیب بنا, سیب کے اندر بیج, میں یہ عرض کر رہا تھا انسٹال ہو گئے جس سے دوبارہ لاکھوں سیب بن سکتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کس چیز کے بارے میں کہو گے, کس کس چیز کے بارے میں فرض کرتے چلے جاؤ گے. یہ خود سے ایک چیز خود سے نہیں بن سکتی, اربوں چیزیں کائنات کو خود سے وجود میں آ گئی. انار انظروا الی ثمرہ,